لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر جو تم میں اپنی صحت اور سلامتیوں کے اندر اس رمضان کے مہینے کو پالے سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ فلیصمہ وہ روزہ رکھ لے کیونکہ روزہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض میں مقرر کیا ہے اس کا احترام کرے اور اس کا خیال کرے روزے کا آغاز نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور نیت کے لیے دل کا ارادہ انشاءاللہ کافی ہوتا ہے حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہی ہیں سنن ابی داود کتاب الصیام میں اور سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له لوگوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جس نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا اب روزے کی نیت کے بارے میں کیا حکم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا تعلق نیت سے ہے وانما لکل امرئ ما نوى ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کا اس نے التزام کیا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فتاوی کبریٰ کے اندر روایت موجود ہے فإن الجهر بالنیت لا يجب ولا يستحب لا في مذهب ابي حنیفہ ولا احد من ائمة المسلمين بل كلهم متفقون على انه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطئ فمخالف للسنة باتفاق ائمة الدين فرمایا جو حضرات سمجھتے ہیں روزے کی نیت کرنا زبان سے ضروری ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نہ تو زبان سے نیت کرنا سنت ہے اور نہ ہی یہ کوئی مستحب عمل ہے اور نہ ہی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً کسی روایت سے ثابت ہے اور نہ ہی یہ کسی اور مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی امام سے ثابت ہے ائمہ اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ نیت زور سے کرنا شرع میں ثابت نہیں ہے
اور اتفاق اس بات پر ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہذا دل میں انسان ارادہ کرے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اس پر تمام ائمہ دین متفق علیہ ہیں اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے اور بچوں کو بھی روزے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ربیع بنت معوذ ابن افرا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے ارد گرد انصار کی بستیوں کی جانب ایک پیغام بھیجا تھا نفلی روزے کے بارے میں۔ کون سے نفلی روزے کے بارے میں؟ عاشوراء کے روزے کے بارے میں پیغام بھیجا تھا صبح صبح کہ جس نے روزے کی حالت میں صبح کی وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور جس نے صبح روزہ افطار کر دیا تھا وہ اس دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرے۔ ربیعہ کہتی ہیں کہ ہم 10 محرم یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، انہیں مساجد کی طرف لے کر جاتے تھے، ان کے لیے روئی کی چھوٹے سے کھلونے بنایا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا افطاری کے وقت تک دے دیتے کہ وہ اس سے کھیلے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا التزام کرنے والا اور اہتمام کرنے والا بن جائے۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تخریج میں اکمال المعلم کے اندر درج فرماتے ہیں کہ اس میں پتہ چلا کہ بچوں کو روزے رکھنے کی تربیت دینی چاہیے۔ اگر پورے دن کا روزہ رکھ سکیں تو پورے دن کا رکھوانا چاہیے، پورے دن کا نہ رکھ سکیں تو جتنی دیر کا رکھ سکیں انہیں روزے کی تربیت دینی چاہیے اور انہیں روزہ رکھوانا چاہیے چھوٹی عمر سے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ روزہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ عبادت ہے اور وہ اس کے خوگر ہو جائیں، اس کے عادی بن جائیں اور اس کا اہتمام اور انصرام کرنے والے بن جائیں۔ لہذا بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے، جس کو آپ اپنی زبان میں مختلف الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں، چاہے آدھے دن کا ہو، چاہے 1 گھنٹے کا ہو، چاہے کچھ دن کا ہو، چاہے کچھ وقت کا ہو، لیکن بچوں کو اہتمام کے ساتھ کوشش کروانی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا، صحیحین کی روایتوں کے مطابق فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں تم سحری کھایا کرو، تم سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث ہے تساحروا ولو بجرعۃ من ماء، سنن موارد الزمان نے یعنی امام ابن حبان کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تم سحری کھاؤ اور سحری کا اہتمام کرو، اگر کچھ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ اٹھ کے پیو، مگر سحری کی نیت سے اٹھ کے پیو، سحری کی وجہ سے اٹھ کے کھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بہت زیادہ برکتیں رکھ دی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں فرما دی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے والے مسلمان سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھوکے پیاسے روزہ رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سحری کھائیں اور سحری کے اندر سنت کا التزام کریں۔ سحری میں سنت کا التزام کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الصیام میں اور صحیح الامام ابن حبان میں روایت موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم السحور المؤمن التمر، بہترین ایمان والے کی سحری کیا ہوتی ہے کہ جس میں وہ کھجور کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پسند بھی فرمائی ہے، لہذا اگر سہولت ہو اور کسی کو پرابلم نہ ہو یا اس کی انسولین اٹیک نہ کرتی ہو یا اس کو کسی قسم کی قباحت نہ ہوتی ہو تو ایک کھجور کھا لے، سنت پہ بھی عمل ہوگا اور اضافی نیکی مل جائے گی، اور پھر سحری کا بھی اہتمام تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس میں سحری میں اگر کھجور کھائے تو انشاءاللہ الرحمن برکت حاصل ہوگی۔ سحری کے اندر بہت سے حضرات کی عادت یہ ہے کہ وہ علی صبح اٹھ کے سحری کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اختتامی وقت تک سحری کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، موارد الزبان میں معجم کبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ درج کیا، انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك یمیننا علی شمائلنا فی صلاتنا، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے ہم انبیاء کے ایسے
ایسے گروہ میں شامل ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں، اختتامی وقت تک سحری کھائیں، اور افطاری میں عجلت کریں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً ہی افطاری کا اہتمام کریں، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھیں۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مجموع الزوائد کے اندر اور کنز الاموال کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ فرمایا تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کے اندر داخل ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب روزے افطاری کا وقت آئے تو صبر نہ کرے، سورج کے غروب ہوتے ہی افطاری میں عجلت کرے۔ نمبر دو، اپنی سحری کو پہلے کھا کے نہ بیٹھے، اختتامی وقت تک سحری کا اہتمام کرے۔ اور تیسرا، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھا رہے تھے اور سحری کے درمیان اذان ہو گئی، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے گھر میں اذان کی آواز تو آتی نہیں، اڑتی اڑاتی کہیں سے آواز پہنچ گئی یا میڈیا کے ذریعے پہنچ گئی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ تو کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے اذان ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال کے بارے میں فرمایا تھا، ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ لوگو، بلال رات کو تہجد کی اذان دیتے ہیں، سحری کی اذان دیتے ہیں، تم اس کے بعد خوب کھایا کرو، خوب پیا کرو، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی نوالا ہے یا کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو وہ تصدیق کرے کہ یہ تہجد کی اذان ہے یا فجر کی اذان ہے۔ فجر کی اذان ہے تو اس چیز کو پورا کرے اور کھانا رک جاوے، اور اگر سحری کی اذان کا وقت اب شروع ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنی سحری کو کھائے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب رواج ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ لوگوں کا طریق ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں، اگرچہ یہ لوگوں کا طریق ہے، اتنے منٹ رہ گئے، اتنی دیر رہ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لمبی چوڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اگر لوگوں کا طریق ہے، مگر سنت پہ عمل کم ہے۔ سنت کا عمل یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہو جائے تو ایک مؤذن کھڑا ہو جائے جو فجر کی اذان سے مستثنا ہو اور اس کے علاوہ ہو، وہ کھڑے ہو کے سحری کے وقت اذان دے، اس اذان سے لوگ اہتمام کریں تاکہ سنت پہ عمل ہو۔ اور اس کا التزام ہونا چاہیے کہ سحری کی اذان باقاعدہ رمضان نہیں، پورے سال ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے، تاکہ نوافل رکھنے والے بھی اور نفلی روزے رکھنے والے بھی اٹھ کر سحری کا اہتمام فرمائیں۔ اور فجر کا مؤذن الگ ہونا چاہیے جو فجر کی صلاۃ کے لیے اذان دے اور لوگ اس وقت جمع ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سمع احدکم النداء والاناء ولا يدی فلا يزع حتى يقضي حاجته منه۔ سنن ابی داؤد کے اندر حسن صحیح کہہ کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ایک آدمی اذان سنتا ہے فجر کی اور اس کے ہاتھ میں پینے کا برتن ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پورا کر لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اٹھے بھی لیٹ، اذان ہو گئی، اب آپ نے پوری دیگچی آپ نے پکڑ لی کہ میں تو رخصت سے قبول کروں گا اور اس کو پورا کھاؤں گا۔ یہ نہیں ہے، کچھ نوالے باقی ہیں تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں بڑی رخصتیں ہیں، مگر شریعت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نے مذاق بنایا اور آپ نے ایک تماشا لگا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہے اسے پورا کر لیجئے، لقمے ہاتھ میں ہیں اسے پورا چبا کے کھا جائیے، کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں تو اس کو پورا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں رخصت ہے اس کو رخصت کی طرح رکھنا چاہیے۔ علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ مرعات المفاتیح میں ذکر کرتے ہیں، وفیہ اباحۃ الاکل والشرب من الاناء الذی فی یدہ عند سماع الاذان للفجر وان لا یزعه حتى یقضی حاجتہ۔ فرمایا یہاں سے اہم ترین جواز مل گیا اس آدمی کے لیے جو اذان سنتا ہے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، برتن ہاتھ میں ہو تو وہ برتن کو حاجت کے مطابق کھا لے اور پی لے، پورا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اذان کے بعد برتن اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں اب اس سے استمتاع کروں، فائدہ اٹھاؤں، کھاؤں یا پیوں، تو یہ بات مباح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتم الصیام الی
من اللیل, روزے کو رات تک پورا کرو. رات کب ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی رات ہے. جیسے ہی رات ہو جائے گی آپ کا روزہ مکمل ہو گیا. اب آپ افطار کریں یا نہ کریں, روزہ تو کھل گیا, روزہ تو افطار ہو گیا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ عجلت میں افطار کریں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے. اسی لیے جناب یعقوب, علامہ محمد یعقوب اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قاموس المحیط کے اندر, اللیل واللیلۃ من مغرب الشمس الى طلوع الفجر الصادق اب الشمس. یاد رکھنا رات غروب الشمس سے شروع ہو جاتی ہے. سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جب تک اذان ہم نہیں سنیں گے جب تک جو ہے وہ ہم روزہ افطار نہیں کریں گے. اور ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ ایسا سلسلہ ہے کہ افطار کے کافی دیر بعد اذان دی جاتی ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کے اندر اہتمام ہونا چاہیے. مقصود آپ کا اذان سننا نہیں ہے, مقصود سورج کا غروب ہونا ہے. سورج غروب ہو جائے اور اذان کی آواز آتی ہو تو اچھی بات ہے. سورج غروب ہو جائے اور اذان کی آواز نہ آتی ہو تو انسان بیٹھا رہے کہ جب تک اذان کی آواز نہیں آئے گی جب تک میں روزہ افطار نہیں کروں گا. غلط ہے. سورج غروب نہیں ہوا اور میڈیا کے ذریعے آپ تک اذان کی آواز پہنچ گئی اور آپ نے روزہ افطار کیا تو یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو رات تک مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی مشروعیت کو اذان کے ساتھ شرط قرار نہیں دی ہے. بہت سے حضرات کے ہاں اذان کی آواز آتی ہے, بہت سے حضرات کے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے. لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اور غروب ہونے کا وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کو علم ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روزے کو افطار کریں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, سنن ابی داود, سنن ابن ماجہ, صحیح الامام ابن خزیمہ, صحیح الامام ابن حبان, مسند امام احمد کے اندر صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لان اليہود والنصارى یؤخرون. دین ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کریں, کیونکہ یہودی اور عیسائی افطاری میں انتہائی تاخیر کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی افطاری میں عجلت کریں اور اپنی افطاری میں جلدی کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اب افطاری میں کرنا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب حضرات بوتلیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے جگ گلاس لے کر بیٹھ گئے, ڈھیر و ڈھیر شربت لے کے بیٹھ گئے کہ افطاری میں دھڑا دھڑ یہ سارا پانی پینا ہے, یہ سارا شربت پینا ہے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی افطاری کیسی تھی؟ حسن صحیح کہہ کے سنن ابی داود کی حدیث پیش کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات قبل ان یصلی فان لم تکن رطوبات فعلی تمرات فان لم تکن حسوات من ماء. اللہ کے نبی علیہ السلام تین چیزوں سے عموماً روزے کو افطار کیا کرتے تھے. اگر تر و تازہ کھجور مل جائے, نرم کھجور مل جائے, جیسے ایرانی کھجوریں آتی ہیں اس طرح کی کوئی کھجور مل جائے چاہے کہیں کی بھی ہو, نرم کھجور, اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. اگر وہ نہ ملے تو خشک چھوارے, اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور اس سے روزے کو افطار کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی افطاری اس چیز سے ہوتی تھی. اسی لیے سلمان بن عامر ضبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانه طہور. سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزہ افطار کرنا چاہے تو کھجور سے روزہ افطار کرے, اگر کھجور نہ ہو تو کوئی بات نہیں, پانی سے افطار کر لے, کیونکہ یہ بھی پاکیزگی کا باعث ہے. اور یہ جو نمک کی کہانیاں چلتی ہیں کہ ایک عشر نمک سے روزہ افطار کرے اور ایک چھوارے سے اور کھجور سے افطار کرے اور ایک میں حسوات من ماء یعنی پانی کے گھوٹوں سے افطار کرے, یہ شریعہ میں تو نہیں مل سکا ہے. لہذا شریعہ میں جو چیز ہے آپ کے سامنے صحیح روایتوں کے ساتھ رکھ دی. اب روزے کو افطار کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ روزے کو افطار کرتے وقت انسان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ جائے, ہاتھوں کو اٹھائے, اللہ سے دعا کرے. اللہ رب العالمین اس وقت بہت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن ابن ماجہ اور ارباء الغلیل کے اندر اور الکریم الطیب کے اندر روایت موجود ہے, ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. افطاری کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ منظور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارتے نہیں ہیں. ہم افطاری کے وقت اپنی عورتوں کو کچن میں گھسا کے رکھتے ہیں کہ جاؤ یہ بناؤ وہ بناؤ یہ بناؤ وہ بناؤ. اللہ اکبر, وہ تو دعا کا وقت تھا, وہ ذکر اللہ کا وقت تھا, وہ اہتمام کا وقت تھا, اللہ کے آگے رونے کا وقت تھا. ہم نے اپنی عورتوں کو کچن
میں گھسا دیا، اور ہم خود اپنے تھکے ماندے ہونے کا اور روزے کے سخت ہونے کا اور گلے کے خشک ہونے کا ہم جو ہے وہ رونا پیٹتے رہتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ افطاری پہلے بنا کے رکھیں یا بعد میں اہتمام کریں، مگر جو قیمتی وقت ہے اسے اللہ کے لیے ضائع نہ کریں، نہ اپنا ضائع کریں، نہ بچوں کا ضائع کریں، نہ خواتین کا ضائع کریں. اس وقت اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. اس وقت تو کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس وقت تو اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے آگے فریاد رسی کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے. اور ہماری خواتین کچن میں اندر باہر ہوتی ہیں کہ جی شوہر صاحب کی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی. تو میرے بھائی خواہشات تو کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے لیے رحم کریں، اپنے گھر میں ایک نیا طریقہ رائج کریں کہ جی افطاری کے وقت کوئی کچن میں نہیں ہوگا. جو بن گیا اچھی بات ہے، نہیں بنا تو نماز کے بعد کھائیں گے یا بعد میں اہتمام کریں گے، لیکن دعا کے وقت دعا کریں گے، عبادت کے وقت عبادت کریں گے، تاکہ صوم کا جو حقیقی حق ہے وہ حاصل ہو جائے. اسی طرح میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو. جو عبادت کا وقت ہے اسے ضائع نہ کرو. یہ عبادت کے وقت میں سارا وقت کچن میں بیٹھ کے ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی جواب دہی ہوگی کہ جب اللہ نے نعمت دی تو اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کری. لہٰذا اس کا اندر ذرا توجہ ہونی چاہیے. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها باب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. تین لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. ایک وہ حاکم جو عادل ہو، دوسرا وہ روزے دار جو افطاری کرنے سے پہلے دعا کرے اور افطاری تک دعا کرتا رہے، اور تیسرا وہ جس پہ ظلم کیا جائے وہ مظلوم دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم ہے میں ضرور بضرور آپ کی مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی کروں یا ابھی کروں، یہ میرا اختیار ہے، مگر میں آپ کی دعا قبول کروں گا اور آپ کی بات ضرور سنوں گا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، اللہ سے رجوع اللہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے. ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک دیکھیے. عبداللہ بن عمر کو افطار کرتے وقت دیکھا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب دعا کیا کرتے تھے. افطاری سے پہلے عجیب و غریب دعا کرتے تھے. کتنی عجیب دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ میں آپ کی وسعتوں والی رحمتوں کا واسطہ دے کر اے اللہ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ میری بخشش فرما دیجیے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور افطاری کے وقت ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان سے بات کرے تو انہیں سنائی بھی نہیں دیتا تھا. بس ان کا ایک عجیب عالم ہوتا تھا اور کہتے تھے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخشش کر دے، اللہ بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. اپنی بخشش کے لیے اس قدر اہتمام ہوتا تھا. اور میرے بھائی آج ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ بات بالکل غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جب افطار کریں تو بسم اللہ سے افطار کریں. لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ جی بسم اللہ کا لفظ دکھاؤ. تو بھائی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے تو بسم اللہ سے روزے کو افطار کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک حسن درجے کی روایت ہے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اللہ کو بھی پتا ہے کہ بندہ نہیں مانے گا، یہ نہیں باز آئے گا، یہ دبا کے کھائے گا اور اتنا کھائے گا کہ اپنی عبادت میں بھی کوتاہیاں کرے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھا دی اللہ کے حکم سے کہ یہ دعا کہو، ذهب الظماء، اے اللہ آپ کی توفیق ہے کہ ہماری پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور جو رگوں میں سختی پیدا ہو گئی تھی اللہ وہ بھی نرمائی سے بدل گئی، وثبت الاجر، اور اللہ امید ہے کہ ہمارا اجر بھی ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ نے چاہا تو ایسا ضرور ہو جائے گا. لہذا افطاری کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کے ساتھ ثابت ہے. لہذا افطاری کے بعد کی دعا ہے. لوگ اس کو افطار میں پڑھتے ہیں، یہ افطار کی دعا نہیں ہے، یہ افطار کی دعا نہیں ہے. افطار بسم اللہ سے کیجئے، یہ دعا اس کے بعد پڑھیے. اس کے علاوہ لوگوں نے بہت سی دعائیں بہت سی جگہوں پہ چھاپ رکھی ہیں. دیکھیے جب کوئی صحیح چیز نہیں ہے تو اجتناب کرنے میں فائدہ ہے اور بچنے میں ہی عافیت ہے. اب وہ کیوں کیسے اور کیوں، اس کا نہ تو وقت ہے اور نہ رمضان اس کے لیے ہے. بس خیال کیجئے جو کچھ ما ثبت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، اور جو اس کے علاوہ ہیں بس اس سے اجتناب کرتے
بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمت اور کرم و نوازشات کو آپ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شرح السنہ کے اندر، صحیح الامام ابن حبان میں روایت ہے، من فطر صائما او جاہد غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا یا غازی کے لیے سامان جہاد تیار کیا، اس کے لیے اس صائم اور غازی جیسا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ آپ کے پاس تو اتنی بڑی نعمت ہے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بازار جلدی بند ہو رہا ہے، ابتدائی چند روزے آپ نے گھر میں کھولنے ہیں، روزہ کھلواؤ نا اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے، کھجور دو نا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنی گھر والیوں کو روزہ کھلواؤ، اور اللہ کی توفیق سے جن جن کے لیے ممکن ہو وہاں بھیجو، روزہ کھلواؤ، یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ لیکن اس میں رواج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، ایک تکلف ہے کہ ٹرے بھر کے جا رہی ہے اور ٹرے بھر کے آ رہی ہے، اور یہ التزامات ہوں اور وہ التزامات ہوں۔ یہ التزامات اور رواجات شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ شریعت کہتی ہے روزہ افطار کرائیے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ افطار کرائیں، اپنی سکت کے حساب سے جتنے دن ہو سکے روزہ افطار کرائیں۔ اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں، ایسی ایسی قربانی دیتے ہیں کہ انسان ان کی عقل دنگ ہو جائے۔ میں نے خود ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ افطار کے وقت روڈ پہ کھڑے تھے، اور روڈ پہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھجوروں کا ایک سلسلہ تھا، اور وہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے روزہ افطار کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم کیسے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر کمانے والے کیسے اللہ کے ہاں اجر کمانے کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا اللہ ان کی قربانی کو ضائع کرے گا؟ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر ہے، لہذا کوشش کر کے روزہ افطار کرایا کریں، اس میں انشاءاللہ الرحمن خیر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ حالت صوم میں روزے کے اندر اگر مسواک کی، ٹوتھ برش کیا، ٹوتھ پیسٹ لگا لی، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ معدے میں نہ جائے۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک منہ کے اندر وہ ٹوتھ پیسٹ گھل جاتی ہے اور معدے تک پہنچ جاتی ہے، تو اچھی طرح کلی کریں، اچھی طرح منہ کو صاف کریں تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور سحری کھا کر اگر غسل ضروری کی حاجت ہو تو بالکل نہ، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان بھول چوک کے کھا لے، اس کو یاد ہی نہیں رہا روزہ تھا، گیا تھوڑا سا پانی پی لیا یا کچھ منہ میں رکھ لیا، جیسے ہی یاد آئے ویسا رک جائے، اور جو کچھ کھا پی لیا تو اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا، لہذا اس کے اوپر فکر نہ کرے، اپنے روزے کو جاری رکھے۔ اگر کوئی روزے کے اندر حجامہ کروا لیتا ہے، سنگی لگوا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو طیبہ سے اللہ کے نبی نے سنگی لگوائی تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اگر کوئی شخص سنگی لگوا لے، حجامہ لگوا لے حالت الصوم میں تو جائز ہے۔ سرما لگائے کوئی حرج نہیں، کنگھی کرے، سر میں تیل ڈالے، کان میں تیل ڈالے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی خاتون ضرورت کے وقت یا کوئی پروفیشنل ضرورت کے وقت حالت الصوم میں ہانڈی کا نمک چکھ لے زبان کی نوک پہ لگا کے، کوئی حرج نہیں۔ شدت روزے کی وجہ سے اگر سر پہ پانی بہائے یا بار بار نہائے تو کوئی حرج نہیں۔ بے ساختہ حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے، غیر ارادتی طور پر مکھی چلی گئی یا کچھ ایک دم لگا کہ حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کھایا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس کی وجہ معدے میں تقویت پہنچانا نہیں ہے، ضرورت ہے، مثلا شوگر والے ہیں، انسولین لینی ہے، یا اس طرح کوئی اور انجیکشن ہے جو بیماری کے اندر لگوانا ضروری ہے، یا کوئی ایکسیڈنشل کیس ہے جس کے اندر آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے طاقت کی ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اور روزہ اس کے اندر ختم ہو جائے گا۔ انسان کو خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے، جان بوجھ کے نہ کرے، کوئی چیز حلق میں گھسا کے الٹی نہ کرے، قدرتی طور پہ متلی ہوئی اور الٹی آ گئی، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے روزے کے اندر جو الٹی ہے، جو وومٹ ہے، وہ آپ کو منہ بھر کے آئی ہو یا کم آئی ہو، یہ جو اختلاف ہے کہ منہ بھر کے الٹی آئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یاد رکھیے یہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ فقہا کی اپنی توضیح ہے۔ لہذا میں آپ کو دوبارہ گزارش کروں گا کہ جو قرآن و حدیث میں ہے اس کو لے لیجئے، باقی سب باتوں کے لیے اور بہت سارے وقت ہیں، وہ کسی اور وقت بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی ہم صرف قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، الٹی تھوڑی آئے زیادہ آئے روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسان کو خود بخود ایسی فطری تقاضا ہو جائے کہ جو مرد اور عورتوں کے بالغان کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس سے روزہ انشاءاللہ الرحمن نہیں ٹوٹے گا، خود لذتی کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن انسان محتلم ہو جائے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسان اپنی اہلیہ سے بغل گیر ہو جائے، کپڑوں کے ساتھ بغل گیر ہو جائے، گویا کہ معانقہ کر لے یا بوسہ لے لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر روایتیں اس مقصود کے لیے ہیں کہ اللہ کے نبی نے روزے میں رخصت
وجہ دی ہیں. چونکہ وقت قلیل ہے لہذا میں نے ان تمام چیزوں کو مختصراً آپ کے سامنے گزارش کر دیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیزیں روزے میں منع ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا. وضو کرتے ہوئے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچھی طرح ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہیں. حالت الصوم میں جب ناک کے اندر اچھی طرح پانی چڑھائیں تو وہ اوپر سے حلق میں جاتا ہے, لہذا یہ بالکل درست نہیں ہے. مبالغے سے ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا. نمبر 2 جھوٹ, فسق اور فجور والے کاموں سے اجتناب کیا جائے گا. نمبر 3 شہوت انگیز گفتگو سے اجتناب کیا جائے گا. نمبر 4 ایک ایسا آدمی جس کو اپنی طبیعت پر التزام نہ ہو, جس کو اپنی قوت پر اعتماد نہ ہو, وہ اپنی اہلیہ کے قریب بھی نہیں جائے گا. یہاں تک کہ افطاری کا اہتمام کرے, افطاری کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے پہلے خیال کرے تاکہ روزہ انسان کا بچا رہے. یاد رکھیے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر ایک آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اللہ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فائدہ مند ہو جائے اور سود مند ہو جائے اور اس کا روزہ بھی مقبول ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ شریعت کی مطابقت میں عمل کرے. اب ہمارے ہاں تو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا, ہماری قوم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. روزے کے اندر ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, اس نے ایسا کر لیا اس نے ویسے کر لیا. روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے, روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. سیاست دان اپنی سیاست کر رہے ہیں, تم اپنے روزے کی قربانی کر رہے ہو. تمہارا روزہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. آپ اپنی زبانوں کو بند رکھیں, بے مقصد گفتگو سے اجتناب کریں, با مقصد گفتگو کریں. بے مقصد بات کو کرنے سے بہتر ہے ذکر اللہ کریں یا چپ رہیں تاکہ کم سے کم اجر ضائع نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو اجر جزیل ہے وہ قائم اور دائم رہے. لہٰذا اس کا اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق انسان کو جس طرح سمجھایا گیا ہے وہ اسی سے کام کرے. اسی طرح وہ چیزیں جن سے روزہ فوراً ختم ہو جائے گا وہ خواتین کے ایام کا آ جانا ہے. انسان کا اپنی اہلیہ کے پاس چلے جانا ہے اور واقع ہو جانا ہے اور جان بوجھ کے کھانا اور پینا ہے اور جان بوجھ کے قے کا کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اب خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں ہے اور ان کا وقت شروع ہو گیا تو بس اللہ کی مرضی ہے. اس روزے کی اگر قضا کرنی پڑے گی, اب قضا کی ہمت ہے تو قضا کریں, یعنی بعد از رمضان رکھیں, اور اگر اس کی ہمت نہیں اور طبیعت ایسی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر کیا کرے, اس کا کفارہ دے. وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ رضاعت کراتی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ سکت رکھتی ہیں قضا کرنے کی تو قضا کریں, اور اگر قضا کی سکت نہیں رکھتی ہیں تو فدیہ دیں اور اپنا معاملہ صاف رکھیں. اسی طرح وہ خواتین جن کے ہاں ولادت بالکل قریب ہے وہ بھی رمضان کے روزوں کے اندر تھوڑا سا احتیاط کریں, وہ روزے انشاءاللہ بعد میں پورے کریں یا اس کا کفارہ ادا کریں. اس وقت روزے نہ رکھیں جب ولادت بالکل قریب ہو. اپنی بھی صحت کا خیال رکھیں اور اندر آنے والا جو شہزادہ ہے اور شہزادی ہے اس کی بھی حفاظت کا خیال رکھیں. اللہ بڑے غفور و رحیم ہیں, اللہ نے جو رخصتیں بیان کی ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور ان کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں مجھے روزہ تو رکھنا ہے, اب فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں. فطرت سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے؟ ایسی ادویات کا استعمال کرتی ہیں کہ جن ادویات کی وجہ سے ان کا رمضان پورا عبادت کے لیے وقف ہو جائے. یہ شرعاً غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. ایک چیز اللہ کی مقرر کرتا ہے اسے ویسے چھوڑ دو, اپنی مرضی نہیں چلاؤ اس میں. اگر اللہ کو ضرورت ہوتی تمہارے پورے مہینہ روزہ رکھنے کی تو اللہ اس کو روک سکتا ہے اور اللہ روک دیتا ہے, اور جس کے لیے اللہ جو چاہتا ہے وہ منتخب فیصلہ فرما لیتا ہے. لہذا خواتین کو اس عمل پہ گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, دین کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اور دین میں کسی کو نقصان پہنچانا بھی مقصود نہیں ہے. لہذا خواتین کا ایسی ادویات کا استعمال کرنا کہ ان کے لیے باہمی عبادت کی راہیں کھلی رہیں اور وہ عبادت پورے رمضان کرتی رہیں, پورے مہینے کرتی رہیں, یہ کچھ مناسب عمل نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان کو خیال کرنا چاہیے جو چیز شریعت سے ثابت نہیں اس کے اندر اہتمام ہو. ایک آدمی جان بوجھ کے اپنی اہلیہ کے قریب ہو گیا, حالت الصوم میں اس نے اہتمام نہیں کیا اور بچنے کا اہتمام نہیں کیا تو یاد رکھے اس ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. یہ سزا ہے اس شخص کی
کی جو اپنی اہلیہ پہ حالت الصوم میں واقع ہوا، سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد آپ کے لیے رخصت ہے، حالت الصوم میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ اور جس شخص نے قربت کر لی وہ ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، تاکہ لوگ اس کا اہتمام کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو جیسے شریعت نے کہا ہے ویسے ہی عمل کریں تاکہ کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اب رمضان المبارک میں کچھ رخصتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک آدمی بیمار ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں آیت نمبر 184، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ایک آدمی کی بیماری ایسی ہے جو بیماری اس کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کرتی، اور اس کی بیماری اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ روزے کی چھوڑ دے اور روزے کو ترک کرے، چھوڑ دے روزہ، اس کا کفارہ دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری انسان کی اپنی پیدا کردہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے مقرر ہو تو اس میں رخصت ہے۔ اب بیماری ایسی نہ ہو کہ نزلہ زکام بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی بات پہ جسم میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی بات ہوئی روزے کو ترک کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ میں ہمت ہے تو روزہ رکھیں۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اگر اس کی شوگر نارمل رہتی ہے یا قابو میں رہتی ہے یا انسولین لگانے کے بعد وہ نارمل ہو سکتا ہے، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، طبیعت بگڑنے لگی، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں روزہ پورا کروں گا میں حالت صوم میں مر جاؤں گا، روزہ افطار نہیں کروں گا، غلط ہے یہ بات۔ آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگے، زبان کے نیچے فوراً ٹیبلٹ رکھ لیجئے، روزہ افطار کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی طبیعت ہو کہ جس کے اندر انسان کے بس میں نہ ہو روزہ رکھنا، اللہ دیکھنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے مریض ہونے کے بعد اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے ہیں خواتین میں اور مردوں میں کہ وہ اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اور جبر کی عالم یہ ہوتا ہے کہ روزے میں ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے اور بزرگی کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، ہم تو روزہ نہیں چھوڑیں گے، ضد بحث کرتے ہیں۔ یہ ضد بحث کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا مجبور کر دے سامنے والے اپنے متعلقین کو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو متعلقین کو چاہیے کہ ضد نہ کریں، روزہ رکھنے دیں، جب طبیعت میں اونچ نیچ ہو تو روزہ افطار کروا دیں۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اور اگر ان کے اندر سمجھ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اس اپنی شدید بیماری کے اندر اپنے بڑھاپے کے اندر روزے کو افطار کریں، روزے کی قضا کر لیں جب صحت ہو، صحت نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا کفارہ دے دیں، معاملہ کلیئر رکھیں، صاف رکھیں تاکہ یہ چیز صاف ستھری ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روزوں کی قضا بھی نہیں کرتی، روزوں کے کفارے بھی نہیں دیتی، اور وہ جمع ہوتے ہیں 15 سال 20 سال کے روزے جمع ہوتے ہیں، 25 سال کے روزے جمع ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت غلط ہے، یہ اللہ کا قرضہ ہے، یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایسے چھوڑ چھاڑ کے مر گئے تو مقروض ہو جائیں گے، لہذا خیال رکھنا چاہیے اتنے سارے جو روزے ہیں یا تو ان کا حساب لگائے اور وہ روزوں کی قضا آہستہ شروع کر دے، اللہ تعالیٰ پورا کروا دے گا۔ اور اگر قضا نہیں کر سکتے تو ان کا کفارہ آہستہ دینا شروع کرے، اپنے حساب کتاب کو صاف رکھے۔ یہ نہیں گزشتہ کئی سالوں کے روزے جمع ہیں اور موقع مل نہیں رہا یا ہمت نہیں ہو رہی یا مسائل نہیں ہو رہے یا کوئی بھی ایسی نوعیت ہے اور پھر جو ہے وہ باقی ہیں اور اللہ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ اپنے معمولات کی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ اب ایک آدمی ایسے سفر میں جا رہا ہے جو سفر اس کو شہر سے باہر لے جائے، یہ نہیں شہر کے اندر جانا ہے تو روزہ توڑ دیا کہ بھائی ہمارا شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تقریباً 40 کلومیٹر سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، کوئی جگہ 55 کلومیٹر 53 کلومیٹر 57 کلومیٹر تک شہر کے اندر ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اگر کوئی 60 کلومیٹر اندر ہو تو کیا وہ ہم روزہ توڑ دیں؟ نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ نے ایسے سفر میں جانا ہے جس سفر میں روزہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا یا آپ کے لیے تھکاوٹ پیدا کر دے گا تو آپ روزے کا افطار کر سکتے ہیں اور روزے کی بعد میں قضا دے سکتے ہیں، اس کے اندر شریعت نے رخصت دی ہے۔ اسی لیے جناب حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں کیا سفر میں روزہ رکھ لوں، کیونکہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا ہمت ہو تو رکھ لو، ہمت نہیں ہے تو چھوڑ دو، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ یہ اس سفر کے لیے ہے جو شہر سے باہر کے لیے ہو، شہر کے اندر والے سفر اس کے اندر داخل نہیں ہے، لہذا اس کے اندر بھی خیال ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ جو خواتین پریگننٹ ہوں یا جو مرضعات ہوں اپنے بچوں کو مدر فیڈ کراتی ہوں ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزوں کی قضا کریں یا بعد میں رکھیں، اور اس کے اندر جو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو احادیث ہمارے سامنے بیان کی ہیں ان کی روشنی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اسی کے اوپر عمل کرے تاکہ کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جائے۔ رمضان المبارک کے اہم موضوعات ہیں، اہم باتیں ہیں، اہم چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکیداً بار بار فرمایا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس رمضان میں ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، اور رب العالمین ہم سب کے صیام کو اور قیام کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔